بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک غریب شخص بہت عبادت گزار اور کثیر عیال تھا۔ گھر کا خرچ وغیرہ اس طرح چلتا کہ گھر والے ان کی رسیاں بناتے اور وہ انہیں فروخت کر کے کھانے پینے کا سامان خرید لاتا۔ جتنا مل جاتا اسی کو کھا کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے۔ حسب معمول ایک مرتبہ وہ نیک شخص ان کی رسیاں بیچنے بازار گیا۔ جب رسیاں بک گئی تو وہ گھر والوں کے لیے کھانے کا سامان خریدنے لگا۔ اتنے میں اس کا ایک دوست اس کے پاس آیا اور کہا، میں سخت حاجت مند ہوں، مجھے کچھ رقم دے دو۔ اس رحم دل عبادت گزار شخص نے وہ ساری رقم اس غریب حاجت مند سائل کو دے دی اور خود خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ جب گھر والوں نے پوچھا کھانا کہاں ہے تو اس نے جواب دیا، مجھ سے ایک حاجت مند نے سوال کیا، وہ ہم سے زیادہ حاجت مند تھا، لہٰذا میں نے ساری رقم اس کو دے دی۔ گھر والوں نے کہا، اب ہم کیا کھائیں گے، ہمارے پاس تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ اس نیک شخص نے گھر میں نظر دوڑائی تو اسے ایک ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نظر آیا۔ اس نے وہ دونوں چیزیں لیں اور بازار کی طرف چل دیا، اس امید پر کہ شاید انہیں کوئی خرید لے اور میں کچھ کھانے کا سامان لے آؤں۔ چنانچہ وہ بازار پہنچا لیکن کسی نے بھی اسے وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا نہ خریدا۔ اتنے میں ایک شخص گزرا جس کے پاس ایک خراب پھولی ہوئی مچھلی تھی۔ مچھلی والے نے کہا، تو میرا خراب مال اپنے خراب مال کے بدلے خرید لے، یعنی یہ ٹوٹا ہوا پیالہ اور گھڑا مجھے دے دے اور مجھ سے یہ پھولی ہوئی خراب مچھلی لے لے۔ اس عابد شخص نے یہ سودا منظور کر لیا اور خراب مچھلی لے کر گھر پلٹ آیا اور گھر والوں کے حوالے کر دی۔ جب انہوں نے اس مچھلی کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم اس بیکار مچھلی کا کیا کریں؟ اس عابد شخص نے کہا، تم اسے بھون لو، ہم اسے ہی کھا لیں گے، اللہ عز و جل کی ذات سے امید ہے کہ وہ مجھے رزق ضرور عطا کرے گا۔ چنانچہ گھر والوں نے مچھلی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب اس کا پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر سے ایک نہایت قیمتی موتی نکلا۔ گھر والوں نے اس عابد کو خبر دی۔ اس نے کہا، دیکھو اس موتی میں سوراخ ہے یا نہیں، اگر سوراخ ہے تو یہ کسی کا استعمال موتی ہوگا اور ہمارے پاس یہ امانت ہے، اگر اس میں سوراخ نہیں تو پھر یہ رزق ہے جسے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ جب اس موتی کو دیکھا گیا تو اس میں سوراخ وغیرہ نہیں تھا، وہ کسی کا استعمال موتی نہیں تھا۔ ان سب نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو وہ عابد اس موتی کو لے کر جوہری کے پاس گیا اور اسے پوچھا، اس موتی کی کتنی قیمت ہوگی؟ جب جوہری نے وہ موتی دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں اور وہ حیران ہو کر کہنے لگا، تیرے پاس یہ موتی کہاں سے آیا؟ اس نیک آدمی نے جواب دیا، ہمیں اللہ رب العزت عز و جل نے یہ رزق عطا فرمایا ہے۔ جوہری نے کہا، یہ تو بہت قیمتی موتی ہے اور میں تو اس کی صرف 30,000 درم قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کی مالیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تم ایسا کرو کہ فلاں جوہری کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں اس کی پوری قیمت دے سکے گا۔ چنانچہ وہ نیک شخص اس موتی کو لے کر دوسرے جوہری کے پاس پہنچا۔ جب اس نے قیمتی موتی دیکھا تو وہ بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس عابد نے وہی جواب دیا کہ یہ ہمیں اللہ عز و جل کی طرف سے رزق عطا کیا گیا ہے۔ جوہری نے کہا، اس کی قیمت کم سے کم 70,000 درم ہے۔ مجھے تو اس شخص پر افسوس ہو رہا ہے جس نے تمہیں اتنا قیمتی موتی دیا ہے۔ بہرحال 70,000 درم لے لو اور یہ موتی مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ 2 مزدور بھیجتا ہوں، وہ ساری رقم اٹھا کر تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں گے۔ چنانچہ اس جوہری نے 2 مزدوروں کو 2 درم دے کر اس نیک شخص کے ساتھ روانہ کر دیا۔
جب وہ عابد اپنے گھر پہنچا تو اس کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کہا مجھے اس مال میں سے کچھ مال دے دو جو تمہیں اللہ عز و جل نے عطا کیا ہے۔ تو اس نیک شخص نے کہا ہم بھی کل تک تمہاری طرح محتاج اور غریب تھے، یہ لو تم اس میں سے آدھا مال لے جاؤ۔ پھر اس نے مال تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر اس سائل نے کہا اللہ عز و جل تمہیں برکت عطا فرمائے، میں تو اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس واقعے کے راوی حضرت سیدنا احمد بن ناصر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نصیحت: یہ حقیقت ہے کہ جو شخص کسی کی مدد کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی مدد کرتا ہے۔ دوسروں کا خیر خواہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحم کرتا ہے، اور صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ برکت ہوتی ہے، اور جو لوگ مال کی محبت دل میں نہیں بٹھاتے وہی لوگ سخاوت جیسی نعمت سے حصہ پاتے ہیں۔ جو شخص اللہ عز و جل سے امید واثق رکھے اللہ پاک اس کو کبھی رسوا نہیں فرماتا۔ اس حکایت میں ایک نیک شخص کی سخاوت اور یقین کامل کی عظیم مثال موجود ہے کہ اس نے ایک سائل کو آدھا مال دینا منظور کر لیا، اور دوسرا یہ کہ خود اپنے لیے کھانے کی شدید حاجت کے باوجود اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر اپنا حصہ اپنے دوسرے حاجت مند بھائی کو دے دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے بھی اسے ایسا نوازا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کیا جہاں سے اس کا وہم اور گمان بھی نہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت اپنی رحمت کامل کا سایہ عطا فرمائے اور سخاوت اور یقین کامل کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔